بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ سال اول اور سال دوم دونوں کے طلباء سے ہم مخاطب ہیں، اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کا جو سبق فقہ میں کئی روز سے چل رہا ہے، آپ یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر اور ٹویٹر وغیرہ پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے جو ہم لے کر آئے ہیں، آپ کا سبق آج پہنچا ہے چلتے چلتے آج کتاب الرہن پر۔ رہن کے معنی آتا ہے گروی رکھنا۔ کیا شکل اس کی ہوتی ہے؟ شکل اس کی وہی ہوتی ہے کہ آپ سے میں نے 100 روپیہ لیا، آپ سے میں نے 100 روپیہ لیا، آپ نے مجھے 100 روپیہ دے دیا، لیکن آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ٹیچر ہم کو پیسہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اعتماد کے لیے میرا کوئی چیز آپ رکھ لیجیے، میرا اس میں یہ بنڈی ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیے، تاکہ جب میں پیسہ آپ کو واپس کر دوں تو پھر آپ مجھے بنڈی واپس کر دیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے لغوی تعریف کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر پیچھے لکھ دیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، لغوی تعریف ہم کریں گے۔ لغوی تعریف بہت ہی مختصر سی ہے، کسی چیز کو روک لینا، مال ہو یا غیر مال۔ کیا ہے؟ کسی چیز کو روک لینا، مال ہو یا غیر مال، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ لیکن اصطلاحی تعریف شریعت کی نگاہ میں رہن کے اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس طرح سے کریں گے، ایک عام فہم الفاظ میں، کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز بطور قرض لے۔ کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز بطور قرض لے اور اعتماد کے لیے کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اگر آپ اس کی اصطلاحی تعریف اور لغوی تعریف کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سبق کے سمجھنے میں آپ کو کافی آسانی محسوس ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آج صاحب کتاب نے اپنے عبارت کو نقل کیا ہے اور اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء، رہن بھی کیا ایک معاملات ہے، اور اس سے پہلے جو شروع میں آ چکا ہے کہ معاملات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ایجاب و قبول سے مکمل ہوتے ہیں، تو رہن بھی ایک طرح کا معاملات ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہے ٹھیک ہے میں یہ چیز آپ کے پاس گروی رکھ رہا ہوں، سامنے والا کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں رکھ رہا ہوں۔ ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں، یہاں ہوتا ہے راہن، میں یہ بنڈی آپ کے پاس رہن رکھ رہا ہوں، تو میں جو ہوں یہ راہن ہوں گا، یعنی رہن رکھنے والا، اور جس کے پاس یہ بنڈی رکھی جائے، مثال کے طور پر آپ کو میں دے رہا ہوں رکھنے کے لیے اور آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، تو آپ کو کہا جائے گا مرتہن۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ مرتہن۔ اور اس بنڈی کو کیا کہا جائے گا؟ ہم کو تو کہا گیا راہن، آپ کو کہا گیا مرتہن، اور اس بنڈی کو کہیں گے مال مرہون، یعنی جس چیز کو گروی رکھا جائے گا اس کو کہیں گے مال مرہون۔ مرہون اس مفعول کا صیغہ ہی جانتے ہوں گے آپ، اور اس کا معنی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو جس چیز کو گروی میں رکھا جائے، رکھی ہوئی چیز گروی میں، اس کو مرہون کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کا صاحب کتاب نے الرہن ینعقد بالایجاب والقبول ویتم بالقبض، کہ رہن جو ہے عام معاملات ہی کی طرح یہ مکمل ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ ایجاب و قبول کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ویتم بالقبض، بہت شارٹ عبارت استعمال کی یہاں پر صاحب کتاب نے، کہ وہ قبضے سے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر راہن مرتہن کو وہ چیز دے دے، وہ گروی رکھی ہوئی چیز رہن، اور اس پر وہ قبضہ کریں، مرتہن کا قبضہ کرنا ضروری ہے مال مرہون پر۔ اگر وہ قبضہ کر لیا تب یہ مانا جائے گا کہ اب رہن کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ بات رکھیے کہ یہ استحسان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آئے کر رہے ہیں فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے تو دیکھیے مال مرہون کا 3 چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزوں سے کیا ہے؟ خالی ہونا ضروری ہے، تب رہن رکھنا صحیح ہوگا۔ ایک لفظ استعمال کیا محوزن۔ محوزن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم شدہ ہو، ہم بتلائیں گے۔ اس کے بعد استعمال کیا مفرغن، وہ فارغ ہو، ممیزن، ممیز ہے تمیز کیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ محوز کا مطلب کیا ہے؟ محوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر 2 آدمیوں کے درمیان مشترک تھا، دونوں شریکوں نے گھر تقسیم کر کے الگ کر لیا ہو، تو اب رہن کا حصہ اس پر قبضہ کرنا صحیح۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ گھر رکھ رہا ہوں رہن پر آپ کے ہاتھ،
لیکن یہ میرا بھی گھر ہے اور فلاں صاحب کا بھی گھر ہے، دونوں کے درمیان مشترک ہے، تو اس چیز کو رہن پر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس ٹائم رکھنا صحیح ہوگا جب کہ ہم بٹوارا کر لیں گے، بھائی یہاں سے ان کا ہے یہاں سے میرا ہے، جو میرا حصہ اس کو رہن پر رکھنا صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو سمجھایا ہے کہ محوزن ہو، تقسیم شدہ ہو۔ دوسرا کیا گیا مفرغن، مفرغن کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال کے طور پر یہ میں گھر آپ کے ہاتھ رکھ رہا ہوں گروی، لیکن اس گھر کے اندر میرا سامان وغیرہ بھی ہے، اس کو میں یوز کر رہا ہوں، اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو یہ رکھنا صحیح نہیں، جب تک کہ اس گھر کے سامان کو ہم الگ نہ کر لیں نکال لیں اس وقت رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری بات اس میں شرط لگائی تھی ممیزن، تمیز کیا ہوا ہو، یعنی وہ مال مرحوم پیدائشی طور پر راہن کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں پھل کو رکھ رہا ہوں، جیسے میں کہوں کہ درخت پر لگا ہوا پھل رہن پر رکھ رہا ہوں، اور حالانکہ وہ کیا ہے، وہ پھل درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، تو دیکھیے راہن کے مال کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ کب صحیح ہوگا؟ جب تک کہ اس پھل کو درخت سے جدا کر لیا جائے، اس کو الگ کر لیا جائے، تو اب اس کو رکھنا صحیح ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ، کہیں جب تک اس پر مرتہن نے قبضہ نہیں کیا ہے تو راہن کو اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ جب تک ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، گویا کہ رہن کا معاملہ مکمل نہیں ہوا، جب مکمل نہیں ہوا ہے تو اس کو اختیار یہ ہے کہ مال مرہون مرتہن کو حوالہ کرے یا نہ کرے، کیوں؟ یہ استحسان کا معاملہ ہے۔ کہیں وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَّهْنِ، کریں کہ اگر چاہے تو رہن سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ فَإِذَا سَلَّمَهُ، لیکن جب رہن کو یعنی مال مرہون کو راہن نے مرتہن کے سپرد کر دیا، حوالہ کر دیا، اور مرتہن بھی اس پر قبضہ کر لیا، تو دخل فی ضمانہ، اس کے ضمان میں داخل۔ ضمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز مال مرہون مرتہن کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، کہ رہن صحیح نہیں ہے مگر دین مضمون کے ساتھ۔ دین مضمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آدمی مثال کے طور پر آپ مجھے 100 روپیہ دیے اور اس کے بدلے میں نے کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھی، لیکن وہ دین مضمون ہے، اسی دین مضمون ہے۔ لیکن جو دین مضمون نہیں ہے، جس پر کوئی چیز لازم نہ ہو، یعنی کوئی آدمی اپنے اوپر ویسے نہیں سکو ٹھیک ہے میں آپ کو 100 روپئے ہبا کروں گا، آپ کہیں گے نہیں ایسا کہ میرے پاس بنڈی رکھ دیں گے، بتانا آپ دیں گے نہیں دیں گے، نہیں یہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مکاتب ہے، مکاتب اپنے اوپر مال کتابت کو لازم کرتا ہے، تو اس کا اپنا معاملہ ہے، تو یہاں پر بھی وہ دین مضمون نہیں ہے۔ جب دین مضمون نہیں ہے تو یہاں پر رہن رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے کا فرمان ہے صاحب کتاب وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ، کہہ رہے ہیں کہ وہ مضمون ہوگا اس کی قیمت اور اس کے دین کے کم کی عوض میں۔ کیا مطلب ہے؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر رہن یعنی مال مرہون مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے، سمجھے نا، اور اس کی قیمت یعنی مال مرہون کی قیمت اور قرضہ کی قیمت، قرض لیا ہے ان دونوں کی قیمت برابر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے میں آپ سے 100 روپیہ لیا اور آپ کے پاس اس کتاب کو رکھ دیا گروی، اور اس کتاب کی قیمت بھی 100 روپیہ ہے، لیکن یہ کتاب آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، گم ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ یہ مانا جائے گا گویا کہ آپ نے ہم سے 100 روپیہ لے لیا، کیونکہ میرا سامان 100 روپیہ کا تھا، وہ آپ کے پاس ہلاک ہو گیا ہے۔ دوسری بات کر رہے ہیں صاحب کتاب یہاں پر کہ وَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، مثال کے طور پر آپ نے 100 روپیہ مجھے دیا، آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا، آپ کے پاس میں نے یہ کتاب رکھی، لیکن یہ کتاب کی قیمت 80 روپیہ ہے، تو بچ گیا 20 روپیہ، تو کہہ رہے ہیں وہ 20 روپیہ جو ہے وہ امانت ہے۔ امانت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے اگر امانت بغیر زیادتی کے، بغیر کسی اس کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہوتا ہے، اس میں بغیر کسی تعدی کے اگر امانت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہوتا۔ اسی کو کہا کہ اگر رہن کی قیمت زیادہ ہے دین سے تو امانت فضل کیا ہوگا؟ وہ امانت ہے، وہ زیادتی امانت، لہذا اس کے وہ دینا نہیں پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے 100 روپیہ مجھے دیا اور میں نے آپ کے پاس اس کتاب کو رکھا، اس کی قیمت 150 روپے تھی، تو ہونا چاہیے کہ 150 روپیہ آپ مجھے واپس کریں، کیونکہ آپ نے جو چیز میری گم کی ہے وہ 150 روپے کی ہے، لیکن وہ 50 روپے وہ امانت ہے۔ اور امانت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر امانت بغیر زیادتی کے، بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم آخری مسئلے بیان کر کے اس بات کو ختم کریں گے
صاحب کتاب کا ہے وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفَضْلِ، کہ اگر رہن کی قیمت کم ہو اس سے تو دین سے ساقط ہوگا اس کے وقت، اور مرتہن باقیہ کو لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر یہ ہے کہ 100 روپیہ آپ نے مجھے دیا اور میں آپ کے پاس اس کتاب کو رکھا، لیکن اس کتاب کی قیمت 80 روپیہ ہے اور آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، تو ہلاک ہوئی تو گویا کہ 80 روپیہ میرا گیا، لیکن حالانکہ آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا ہے، تو گویا کہ 20 روپیہ میرے اوپر ہے، لہذا آپ مجھ سے 20 روپیہ لیں گے۔ اسی کو کہا رہا ہے کہ رہن کی قیمت کم ہے آپ کے قرض سے، تو وہ قرض سے ساقط ہو جائے گا اس کے وقت، لیکن جو بچ گیا 20 روپیہ آپ اس کو مرتہن سے واپس لے لیں گے۔ اس کے بعد صاحب کتاب آخری بات کر کے اس بات کو ختم کریں گے کہ ولا يجوز رهن المشاع، یعنی مشترک چیز کا رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک چیز، جیسے یہ مکان ہے، اس مکان کو میں آپ کے پاس رہن رکھوں، حالانکہ یہ مکان میرا بھی ہے اور فلاں صاحب کا بھی مشترک ہے، جب تک یہ مشترک ہے اس کو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ تقسیم ہو جائے، بھائی یہاں سے ان کا ہے یہاں سے میرا ہے، تو اس حصے کو میں آپ کے پاس رہن رکھ سکتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مشترک چیز کو رہن پر رکھنا صحیح نہیں ہے، اسی کو کہا ہے ولا يجوز رهن المشاع، اور مشترک چیز کو رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس سبق کو لے کر اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کہیں پر سمجھنے میں کہیں کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں اس کو ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔